السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سائم بابر رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں سائم کی دنیا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاہ ہسٹری میں سے ایک ایسے وقت کے اوپر جب ہمارے اوپر ایک فالج زدہ شخص کو گورنر جنرل مسلط کر دیا گیا تھا۔ یہ بات ہے سال جب ایک ایسا فیصلہ جس کے کافی خطرناک نتائج سامنے آئے طے کیا گیا۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا، جو کہ پہلے گورنر جنرل تھے۔ اس وقت کے 1935 کے ایکٹ کے مطابق وزیر اعظم اپنے اختیارات اس حد تک استعمال نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وزیر خزانہ کو جو کہ فالج زدہ شخص کو گورنر جنرل کا عہدہ دے دیا گیا تاکہ اختیارات انہی کے پاس نہیں۔ تب کے ایکٹ کے مطابق وزیر اعظم اپنے خلق کے اختیارات حاصل اس طرح نہیں کر سکتا تھا، تو انہوں نے ایک فالج زدہ شخص کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا۔ شخص کا نام ملک غلام محمد تھا۔ غلام محمد، جس کا قیام پاکستان کی جدوجہد میں کوئی بھی ہاتھ نہ تھا، جس کا ان سب چیزوں میں کوئی تعلق، کوئی واسطہ تھا ہی نہیں، اس شخص کو گورنر جنرل کا عہدہ دے دیا گیا۔ ان کے ترجمے کے لیے ان کی ایک امریکی سیکرٹری تھی، جو کہ فالج زدہ غلام محمد کی بات سمجھانے کے لیے رکھی گئی تھی، کی وجہ سے اس کی سمجھ نہ کہ اس کے ان افراد کو آتی تھی جنہوں نے اس کو منتخب کیا، نہ ہی کسی اور کو، تو اسپیشل اس کے لیے ایک امریکی سیکرٹری رکھی گئی جو اس کا ترجمہ کر کے بتاتی تھی۔ اور ہم نے ملک اس انسان کو تب دے دیا تھا جو اپنی بات ہی نہیں بتا سکتا اگلے تک، وہ کنوے ہی میسیج نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی اس کو تھرڈ پرسن کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنا سارا ملک اس کے اختیار میں دے دیا، آپ نگہبانو ہمارے ملک کے۔ انہوں نے اپنے اختیارات کا کھل کے فائدہ اٹھایا، جس میں جو مشہور واقعے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا یہ پاکستان کا پہلا مارشل لا لاہور کے اندر نافذ جو کیا گیا، اس کا مقصد لاہور میں احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو کچلنا تھا، یعنی کہ اپنے ہی مذہب کے یہ ڈیفینڈ میں کچھ کر نہیں سکا، اس صحیح طرح سے بول نہیں سکتا تھا، تو اپنے مذہب کے لیے کیا ڈیفینڈ کرے گا۔ سیکنڈلی اس نے جو کیا، موجودہ بنگلہ دیش یعنی تب کے مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں چلائیں گئیں تھی۔ بنگلہ دیش کے قیام کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ دوسرا کام جو گورنر جنرل صاحب نے کیا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو بھی برطرف کر دیا۔ اگلا ان صاحب نے جو کام کیا وہ کام تھا جس کی وجہ سے ان کو آپ محب وطن جان لیں گے کہ واقعی محب وطن تھے۔ 1954 میں دستور ساز اسمبلی کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ وہ اسمبلی جو اپنے ملک کے لیے آئین بنا رہی تھی، وہ آئین کی تشکیل دے رہی تھی، اس کو ہی انہوں نے برطرف کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے جائے۔ تو ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اسٹے کنیکٹڈ ود سائم کی دنیا۔